تاکہ بچوں کے ہمراہ فیملیز کے ہمراہ جو ہے عید کی خوشیاں دوبالا کی جائیں، تاکہ بچوں کے ہمراہ فیملیز کے ہمراہ جو ہے عید کی خوشیاں دوبالا کی جائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں محسن بلال۔ عید گزری ہے اور عید کے دنوں میں ایک کلپ سوشل میڈیا پر بہت زیادہ وائرل ہوا۔ ہماری نیو ٹی وی سے وابستہ ہماری کلیگ ہیں، ساتھی رپورٹر ہیں، اکثر بیٹ میں ان کے ساتھ گپ شپ رہتی ہے، مائرہ ہاشمی۔ یہ ایک لڑکے کو انہوں نے دورانِ اپنا بیپر تھپڑ دے مارا اور اس کے بعد کافی زیادہ تنقید کا سامنا ہوا۔ انٹرنیشنل میڈیا نے، سوشل میڈیا نے اس تھپڑ کو بڑا اچھالا۔ کسی نے یہ کہا کہ رپورٹر نے بالکل درست کیا ہے۔ تو مائرہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ مائرہ، یہ بتائیے گا کہ نوبت تھپڑ تک پہنچی کیسے؟ بیسکلی آپ کو پتہ ہے کہ ایک تو پاکستان میں یہ بہت کامن چیز ہے کہ جب کوئی بھی لڑکی باہر جاتی ہے فیلڈ میں تو لڑکے عموماً جو ہے جھرمٹ بنا لیتے ہیں اس کے ارد گرد، پھر کبھی گانے گنگنانے لگ جاتے ہیں، کبھی آوازیں کستے ہیں اور کیمرے کے آگے آنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کسی نہ کسی طرح بیپر جو ہے وہ خراب ہو جائے۔ لیکن عید کا پہلا روز تھا اور میں ایز لائف کر رہی تھی مینار پاکستان۔ آپ کو پتہ ہے بڑی حساس جگہ ہے، اس طرح کے بہت ایشوز وہاں پہ دیکھے گئے۔ تو جیسے ہی میں نے ایز لائف اسٹارٹ کیا، اس سے پہلے ہی وہ تقریباً بہت بچہ نہیں تھا، 15 سے 16 سال اس کی عمر تھی، اور اس سے پہلے ایز لائف شروع ہونے سے پہلے ہی میں نے اسے کہا کہ اگر آپ نے دیکھنا ہے تو آپ آرام سے دیکھ لیں لیکن شور نہیں کریں۔ تو میں نے ایز لائف شروع تو کر لیا، اور جو میرے ساتھ فیملی تھی، 3 بچیاں تھیں، ان کا ایک بابا تھا ساتھ، وہ بار بار اپنی بچیوں کو پیچھے مڑ کے دیکھ رہے ہیں کہ میری بچیوں کو پروٹیکشن مل رہی ہے، لیکن بچے انہیں بہت زیادہ دھکے دے رہے تھے۔ وہی لڑکا اپنے دوستوں کو کہہ رہا تھا کہ تنگ کرو انہیں، تنگ کرو، اور میرے کیمرہ مین نے بھی 2 سے 3 مرتبہ اس کو بولا کہ نہ تنگ کرو، وہ کام کر رہی ہے، تو وہ آگے سے کہتا میں ایسے ہی کروں گا۔ جیسے ہی پھر میرا ایز لائف ختم ہوا، کیونکہ ہمارے ساتھ ایسا کچھ ہو جائے ہم لوگ برداشت کر لیتے ہیں، لیکن جب بات فیملی تک آ جائے، کیونکہ ہر گھر میں بیٹی ہوتی ہے، ماں ہوتی ہے، تو رسپیکٹ کرنی چاہیے، جیسے گھر والوں کی جاتی ہے ویسے باہر والوں کا بھی خیال رکھنا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے، اور یہ اولین ترجیحات میں ہوتا ہے۔ تو اس بچہ جو ہے وہ باز نہیں آیا، اسی لیے پھر میرا ہاتھ اٹھ کے اس کے اوپر جو ہے وہ اٹھ گیا۔ البتہ میں نے کبھی کسی بچے کو تھپڑ نہیں مارا ہے۔ تو مائرہ، کچھ تنقید ہوئی، کیا ہوا؟ یعنی ہم نے دیکھا کہ جب بلاول بھٹو زرداری کا مارچ ہوا تھا کراچی سے اسلام آباد تک، تو ہم جانتے ہیں کہ آپ کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، یعنی آپ کس طرح اس فیلڈ میں آئیں، موٹیو کیا ہے، مقصد کیا ہے، چیزیں کیا ہیں۔ تو ہم نے خود بلاول سے چیٹ کی ان دنوں میں، تو رش تھا کنٹینر پہ، اور اس چیز کو بھی ایک مخصوص جماعت کے سوشل میڈیا کی سیل کی جانب سے نیگیٹو کیا گیا، نیگیٹو پورٹری کیا گیا اور ایشو بنایا گیا۔ اب پھر یہ ایک ایشو، تو کیا اب آپ سوچ رہی ہیں سنجیدگی سے کہ ہمارا معاشرہ حقیقت جاننے کی بجائے تنقید پر اتر آتا ہے؟ بالکل تنقید پہ اتر آتا ہے، اور جس طرح آپ نے بتایا کہ مخصوص ادارہ، وہ بیسکلی پی ٹی آئی کے لوگوں نے جو ہے اس کو وائرل کیا تھا، جو سوشل میڈیا پیج ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے میمرز ہمارے خاص طور پر ایسے ہیں کہ انہیں کچھ نہ کچھ ڈسکشن کے لیے چیز ملنی چاہیے کہ عوام کو مصروف رکھے، لیکن ہمارا معاشرہ بہت نیگیٹو سوچتا ہے۔ پہلے تو ہم لوگ کہتے ہیں کہ ہم پاکستان میں رہتے ہیں، پاکستان بڑی پاک سرزمین ہے، لیکن جب ہماری کوئی ماں یا بہن باہر نکلتی ہے پہلے تو ہم اسے غور سے دیکھتے ہیں کہ لڑکی ہے، مطلب فل پروٹوکول دیتے ہیں۔ تو ان چیزوں سے ہٹ کر دوسرے ممالک نے بڑی ترقی کر لیا ہے، تو اب ہمارا بھی یہ فرض ہے کہ ہم ان باتوں سے نکلیں، اور جہاں کہیں بھی اس طرح لڑکیوں سے بدتمیزی کی جائے، اگر یا پھر کوئی لڑکا اپنے جو ہے وہ تمیز کے دائرے سے باہر نکلے، تو اس کے اوپر ایکشن کا فوری ریئیکشن دینا چاہیے، کیونکہ عموماً لڑکیاں جو ہے ڈر جاتی ہے، سہم جاتی ہے، کچھ نہیں کہہ پاتی ہے۔ اور میری دوستوں نے عموماً مجھے یہ کہا کہ مائرہ، اگر تمہاری جگہ پہ ہم ہوتے پہلے تو ہم 2 گھنٹے سوچتے کہ اسے کہنا کیا ہے، پھر ہم لوگ کہتے یار بھائی تنگ مت کرو، تو تم نے فوراً ہی جواب دے دیا ہے۔ تو اگر ایسا ہی جواب ہم لوگ فوراً دیں گے نا، تو مجھے امید ہے کہ آگے نیکسٹ ٹائم کوئی بھی کسی صحافی خاتون کے ساتھ، یا پھر جو خواتین مردوں کے شانہ بشانہ کام کر رہی ہیں باہر فیلڈ میں، کسی کے ساتھ بھی ایسا سین جو ہے وہ کریٹ نہیں ہوگا۔ پاکستان میں تو تنقید کا نشانہ بنایا گیا، لیکن باہر کے ممالک میں انڈیا کی بات کریں، انڈیا نے بہت جو ہے پازیٹیو سٹوریز چلائی میرے جو ہے حوالے سے، اور اس کے ساتھ ساتھ
روسیا, امریکہ, آسٹریلیا, بڑے بڑے جرنلسٹ نے میری سٹوری کو لگایا اور پازیٹیو, انہیں پتہ ہے سب کے اوپر آبی تھی کہانی ہوتی ہے سب کی, اور سب جنہیں پتہ ہے کہ ہاں ایسا فیلڈ میں ہوتا ہے, وہ لوگ سمجھے ہے کہ اس نے بالکل ٹھیک جو ہے وہ کیا ہے تھپڑ مار کر, تاکہ آئندہ جو ہے وہ کوئی بھی اس طرح کی غلطی جو ہے وہ نہ کرے. اچھا مائرہ, آپ نے میمز بنانے والے سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ کی بات کی کہ انہیں تو ایشو چاہیے کوئی نہ کوئی, لیکن ہم نے یہ دیکھا کہ مینار پاکستان میں جب عائشہ اکرام والا واقعہ ہوا تو ہمارے بڑے اینکر ہیں, پروگرام کرتے ہیں بڑے چینل میں, اقرار الحسن, پھر یاسر شامی, انہوں نے ریٹنگ کے لیے اس ایشو کو پازیٹیولی لینے کی بجائے کوئی اس کا منہ بولا بھائی بن گیا, کسی نے اس کے سر پہ ہاتھ رکھ دیا, لیکن اس کے بعد جو سٹوریاں آئیں وہ انبلیویبل, یعنی یقین نہیں کیا جا سکتا تھا کہ یہ ایک پبلسٹی سٹنٹ تھا اور اس کے پیچھے پیسہ کار فرما تھا. تو ہماری فیلڈ سے وابستہ جو شعبدہ باز ہیں, ہم تو انہیں شعبدہ باز کہتے ہیں, اور مختلف جماعتوں کے جو پرزے ہیں جو بند کمروں میں بیٹھ کر فیلڈ میں پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے لیکن اس کو الگ رنگ دینے کی کوشش کرتے ہیں, اس حوالے سے آپ کیا کہیں گی کہ انہیں بھی ان چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے؟ کل کو ہو سکتا ہے کہ وہ جس طرح کا پراپوگنڈا کرتے ہیں کسی دن ان کے ساتھ بھی ہاتھ ہو جائے. بالکل, وہ کہتے ہیں ایک ہاتھ کر اور دوسرے ہاتھ بھٹ, اور یہ بھی میں کہوں گی کہ ہر خاتون کی عزت بہت زیادہ ضروری ہے, عزت بنانے میں بہت ٹائم لگتا ہے, تو اس کو اس طرح اچھالنا نہیں چاہیے. اگر آپ نے اس ایشو کو سولو کرنا تھا تو وہ بہنیں بنا کے منہ, کوئی بھی بھائی نہیں بنتا معاشرے میں, بھائی اپنے اپنے ہوتے ہیں, بہنیں اپنی اپنی ہوتی ہے. اگر وہ بھائی بنا بھی تھا تو پھر اس طرح سٹوری کو تو نہ ہائی لائٹ کرتا نا, سب کچھ بتا دیا کہ بھئی میری بہن کے ساتھ یہ ہوا, پھر اینڈ پہ بہن ہم آپ کے ساتھ ہے. یہی بات ہوئی نا کہ عائشہ اکرام نے موقع دیا, لڑکوں کو موقع دیا کہ آئے آپ سیلفی بنائے. اس طرح اگر ہم لوگ موقع دیں گے نا تو ظاہری بات ہے اس کا رزلٹ نیگیٹو ہی نکلے گا. تو اس کے اوپر ہمیں جو ہے وہ بہت عمل درآمد کرنے کی ضرورت ہے کہ کوئی بھی جہاں پہ بہت زیادہ گیدرنگ ہو جائے, لڑکے زیادہ اکٹھے ہو جائے, تو وہاں پہ آپ فوری ایکشن لیں, وہاں پہ آپ کو منہ توڑ جواب دینا چاہیے, تاکہ جیسے عائشہ کے ساتھ وہ حادثہ ہوا وہ کسی بھی لڑکی کے ساتھ نہ ہو. آپ تو ایک پروفیشنل جرنلسٹ ہیں, لاسٹ میں آپ سے سوال کروں گا, جس طرح ہمارے یعنی ہم خود بھی یوٹیوب کرتے ہیں, ٹویٹر یوز کرتے ہیں, فیس بک یوز کرتے ہیں, یعنی کچھ آپ کو نہیں لگتا کہ معاشرے کو دھکیلا بھی اس جانب گیا ہے؟ جس طرح کے سوالات پبلک پلیسز پر جا کر کچھ یوٹیوبرز کرتے ہیں, وہ چینلز نے فیمیلز رکھی ہوئی ہیں, ہمارے مین اسٹریٹ میڈیا پہ لوکل سطح پر بھی کچھ اس طرح کے ناموں کے ساتھ پروگرام چلتے ہیں. وہ کسی پلازے میں گئے ہیں, کسی پبلک پلیس میں گئے ہیں, کسی کیفیٹیریا میں گئے ہیں, اس طرح کے سوالات کرتے ہیں. تو ہم خود پہلے تو ان چیزوں کو آپ کتنا دیکھ رہی ہیں؟ کیونکہ جب ہم یہ مقدمہ لڑتے ہیں کہ وہ پروفیشنلز نہیں ہیں, ایک پروفیشنل جرنلسٹ میں اور ایک ویلاگر میں, ایک یوٹیوبر میں بہت زیادہ فرق ہوتا ہے. تو اس حوالے سے لاسٹ میں آپ کیا کہیں گی کہ جو پیسوں کے لیے, پبلسٹی سٹنٹ کے لیے جو یہ چیزیں کرتی ہیں, پھر نوجوانوں سے الٹے سیدھے سوالات کرتے ہیں. سارے نوجوانوں کو غلط کہنا بھی نہیں ہے کہ ایک فیملی اگر کسی پارک میں بیٹھی ہوئی ہے تو ایک نے مائک پکڑا ہے, وہ گیا ہے اور وہ جی کو پہلی پوچھنا شروع ہو جاتا ہے. تو ان چیزوں نے کتنا نقصان پہنچایا ہے؟ بہت زیادہ. معاشرہ اس وقت اس سطح پہ پہنچ چکا ہے کہ ٹھیک ہونا بہت مشکل ہے. اور دوسری بات یہ کہ یہ پبلسٹی سٹنٹ کے لیے جس طرح ہم لوگ الٹے سوال یوٹیوبر جا کے پوچھتے ہیں, ان کے اوپر پابندی عائد کرنی چاہیے, بین ہونے چاہیے, بیکاز ان کی وجہ سے جو پروفیشنلز ہیں ان کا نام بھی خراب ہوتا ہے. لیکن ہمارے جو ہولڈرز ہیں انہوں نے اتنا انہیں موقع دیا ہے. یوٹیوب کی بات کی جائے تو آج کل جو ہے خاص طور پہ ہر تیسرا چوتھا بندہ اٹھ کے جرنلسٹ بنا ہوا ہے. جبکہ ان سے پوچھا جائے نا کہ بھئی آپ کو پتہ بھی ہے صحافت ہوتی کیا, تو انہیں اس بات کا نہیں پتہ ہوگا. انہیں بس یہ پتہ ہوتا ہے کہ بھئی ہم نے پیسہ کمانے کے لیے کس چیز کو کریٹ کرنا ہے یا کس حد تک جو ہے وہ پہنچنا ہے. تو ان چیزوں کے اوپر ہمیں بہت زیادہ قابو پانا ہوگا. اور یوٹیوبرس کو کہوں گی کہ اگر آپ لوگوں نے کچھ پروگرام کرنا ہے تو کنٹینٹ کے ساتھ کریں, کنٹینٹ کے ساتھ کریں. کسی کو بھی منہ اٹھا کے کوئی بھی سوال نہیں پوچھ سکتا, اور اس طرح ہمارا معاشرہ خراب ہوتا ہے. ہمارا بیڈ امیج جو ہے وہ پاکستان سے باہر اور دوسرے ممالک میں جو ہے وہ جاتا ہے. بہت شکریہ. مائرہ ہمارے ساتھ تھیں, جرنلسٹ ہیں, بڑی محنتی رپورٹر ہیں, اور جب یہ بلاول والا ایشو اٹھا تھا تو تب بھی ہم نے ان کے ساتھ بات چیت کی تھی, اور وہ ہمیں پتہ ہے کہ کس سیاسی جماعت کے سوشل میڈیا سیل نے اسے نیگیٹو پورٹری
کیا، کیونکہ وہ سوشل میڈیا پر سب سے زیادہ ایکٹیو ہے. جب ہم بات کرتے ہیں تو پھر وہ لفافہ کہنا شروع ہو جاتے ہیں، اور کچھ اس طرح کے پنٹر انہوں نے ہی رکھے ہوتے ہیں جو صحافیوں کے خلاف، جو پروفیشنل صحافی ہیں، جب کوئی بات کرتے ہیں تو پھر نیگیٹو اپروچ کے ساتھ وہ طوفان بدتمیزی شروع کر دیتے ہیں. جہاں تک ماہرہ ہاشمی کا تعلق ہے تو ہم یہی کہیں گے کہ جو انہوں نے کیا ہے وہ درست کیا ہے. چلیں یہ فیمیل تھیں، انہیں موقع ملا، انہوں نے تھپڑ رسید کر دیا. جب اس طرح کے موقع پر عید کا خاص طور پر موقع ہوتا ہے یا کوئی خاص دن ہوتا ہے تو چھٹی کا روز ہوتا ہے یا پبلک پلیسز پر ہم کوئی رپورٹ بنانے جاتے ہیں تو وہاں پر میل رپورٹرز کو بھی کچھ اسی طرح پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے. لیکن ہم تو تھپڑ نہیں مار سکتے، لیکن ماہرہ ہاشمی نے جو کیا ہے وہ بالکل درست کیا ہے. ہو سکتا ہے ان کے تھپڑ کی گونج اب کئی سالوں تک سنائی دیتی رہے، پبلک پلیسز پر سنائی دیتی رہے. اللہ حافظ.